السلام علیکم۔ دیکھیے سارا جھگڑا اس سجدے کا ہی ہے۔ قرآن کے اندر اس انداز سے آیا ہے کہ جب ان کو کہا جائے کہ الرحمن کو سجدہ کرو تو آگے سے کہتے ہیں کون سا الرحمن، اور یہاں اس آیت کے اندر یہ بہت ہی سخت وقت ہوگا جب مالک آخری چھانٹی ہوگی، مومن اور منافق بھی بیچ میں ہوں گے، تو سجدے کے لیے کہا جائے گا تو مومن سجدے میں گر پڑیں گے مالک کے سامنے، اور یہ منافق سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ ان کی پیٹھ جو ہے گویا جس طرح لکڑی کی طرح ہوتی ہے اس طرح کر دی جائے گی، اور یہ بالکل آخری چھانٹی ہوگی۔ اور دیکھیے آج بھی ہمارا جو جماعت میں جھگڑا ہے وہ سجدے کا ہی ہے۔ اللہ کو سجدہ مان لو، کہتے ہیں نہیں مانتے، کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہے، ہم کہتے ہیں مان لو اللہ کو سجدہ، کہتے ہیں نہیں مانتے۔ جھگڑا سجدے کا ہی ہے، ہر دور میں یہی جھگڑا رہا ہے کہ اللہ کے سامنے جھکے یا کسی اور کے سامنے جھکے، چاہے وہ نظر و نیاز کی صورت میں ہو، چاہے پکاروں کی صورت میں ہو، چاہے رکوع اور سجدے کی صورت میں ہو۔ اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کے سامنے تو جھکا، تو وہ جو کسی نے کہا ہے تو جھکا جب غیر کے آگے تن تیرا نہ من، تیری شخصیت ختم ہو گئی، تیری آدمیت ختم ہو گئی، تیری انسانیت ختم ہو گئی، ایمان تو خیر بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے بندے کا۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ بادشاہ کے سامنے تھوڑا سا سر تقریباً جھکا دو، مومن کبھی نہیں جھکائے گا، نہ ہی کوئی مومن بادشاہ اپنے سامنے جھکنے کو جائز سمجھے گا، وہ برداشت ہی نہیں کرتا ہے۔ مومن بادشاہ جو اصلی مومن بادشاہ گزرے ہیں، انبیاء بادشاہ گزرے ہیں، داؤد علیہ السلام گزرے ہیں، سلیمان علیہ السلام گزرے ہیں، یوسف علیہ السلام بادشاہ گزرے ہیں، اور ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ وہ بادشاہ گزرے ہیں۔ کوئی ہمیں کہیں سے بھی نہیں ملا کہ انہوں نے کہا ہو کہ بس میرے سامنے تھوڑا سا سر جھکا دیا کرو، نہ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ سارے اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ تمام انبیاء اللہ کو سجدے کیا کرتے تھے، اللہ کو رکوع کرتے تھے، اللہ کو پکارتے تھے، توکل اور بھروسہ کرتے تھے۔ اور جن کے عقیدے کے اندر خرابیاں آئی ہیں، جن مشرک مفسرین نے یہ شرک پھیلایا ہے سجدہ تعظیمی کا، یہ بہت بڑے مجرم ہیں۔ اور حیرت ہوتی ہے کہ یہ توحید والے اندازہ لگائیے جن کو ایمان عقیدے کی سمجھ بھی آ گئی تھی، پوری طرح حق اور باطل کو علیحدہ علیحدہ کر دیا گیا تھا، سارے شرک کے اوپر چوٹ ماری گئی۔ اور جہاں اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں رکھی ہیں آزمائش کے لیے، وہاں ہر جگہ انہوں نے صحیح تشریح کی، صحیح سمجھا، چاہے وہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، وہ والی آیت تو سورہ زمر کی، دیکھیے اشرف علی تھانوی وہاں پھنس گیا اور اس کا پیر پھنس گیا۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندوں کو نبی کا بندہ کہا جا سکتا ہے، پھنس گئے وہاں شرک کے اندر، شیطان کے جال کے اندر پھنس گئے۔ اسی طریقے سے محمود الحسن پھنس گئے وہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر ہی پھنس گئے۔ قرآن کے پہلے صفحے کے اوپر انہوں نے شرک کا انجیکشن دیا، پھر بعد میں تفسیر کی، بتاؤ بعد میں تفسیر تمہاری کیا ہوگی؟ ساری مشرکانہ تفسیر ہوگی پھر تو، جب پہلی آیت کے اندر تم نے شرک کا انجیکشن دے دیا۔ کہتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کو، مقبول بندوں کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر اگر پکارا جائے تو یہ بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر آتا ہے۔ اندازہ تو بندیوں کی چوٹی کے علماء میں سے قاسم نانوتوی کے شاگرد جب پہلا بیج نکلا ہے تو اس نے یہ گل کھلایا ہے، اور یہ آج دن تک تقی عثمانی اور سب نے یہ تفسیر، رفیع عثمانی، سب نے یہ تفسیر دیکھی ہے اور پڑھی ہے، بلکہ بہترین کاغذ کے ساتھ یہ آخری ایڈیشن ان کا آیا، اس کے اندر بھی یہ شرک موجود ہے۔ اور ایک عرصہ دراز تک سعودی عرب سے بادشاہ شافات کی طرف سے امت مسلمہ کو تحفہ یہ تفسیر دی جاتی رہی ہے۔ کتنے اربوں خربوں انسانوں تک یہ تفسیر پہنچی ہے، مشرکانہ تفسیر۔ اور اس سے بھی زیادہ عجیب تفسیر ہے یہ دعوت القرآن محمد حنیف کی، جس کے اندر اس نے جو سجدہ تعظیمی کا شرک کا انجیکشن دیا ہے سورہ یوسف کی 100 نمبر آیت کی تشریح کرتے ہوئے۔ کہتے ہیں سارا خاندان یوسف علیہ السلام کے سامنے بلا یعنی اختیار جو ہے وہ بے اختیار، یعنی سجدے میں ایک دم، وہ جو سجدہ ہوتا ہے، جو بے اختیار جو بندہ سجدے میں گرتا ہے وہ تو خالص اللہ کے سامنے ہوتا ہے۔ یعنی انسان اللہ کی عظمت اور اس کے وقار کی وجہ سے، اس کے انعام کی وجہ سے جو بے اختیار سجدے میں گرتا ہے اپنے مالک اور خالق کے سامنے، اس سجدے کا رخ اس نے اپنے مشرکانہ مزاج کی وجہ سے، صوفیانہ انداز کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کی طرف پھیر دیا ہے۔ بہت بڑا ظلم ہوا، اور بڑے بڑے اس کے اندر آ گئے، پتہ نہیں کیا ان کو، ان کی عقلیں اس طرح معاف ہو گئی ہیں، اور ذرا برابر ان کو احساس نہیں ہے، اللہ کا وقار نہیں ہے، اللہ کی عزت نہیں ہے۔ حالانکہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی بہترین تشریح کر کے گئے ہیں، بہترین تشریح، اور ملائکہ کے سجدے کی بھی انہوں نے کی ہے۔ انہوں نے کہا کس طرح سجدہ ہوا، کیوں سجدہ ہوا، کوئی بیان نہیں کر سکا تھا، کیونکہ قرآن میں اس کی تفصیل نہیں آئی ہے۔
تشریح نہیں آئی ہے، اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کی ہے۔ بس جو اس سے آگے مانتا ہے، یعنی اس کو دلیل پکڑتا ہے، اس کی کھوج بین کرتا ہے، اس کے دل میں زیغ ہے۔ یہاں بھی ڈاکٹر صاحب نے فتویٰ لگایا ہے، دل میں زیغ تو بہت ہی منافقوں کے دلوں میں ہوتا ہے، مومن کے دل میں تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ جن کا دل ٹیڑھا ہوتا ہے، فتنے میں برپا ہوتے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے کہ جو اس سجدے کو، ملائکہ کے سجدے کو دلیل پکڑ کر وہ یوسف علیہ السلام کو اگر کوئی سجدہ ثابت کرے گا، یا آج پیروں کے سامنے یا مزاروں کے سامنے، گنبدوں کے سامنے وہ سجدہ کرے گا، تو یہ وہی سارے مریض ہیں جن کے دماغوں کے اندر شرک ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے آخری دنوں کے اندر وفات سے چند دن پہلے لعنت بھیجی، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور الانبیاء والصالحین مساجدہ، کہ لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں کے اوپر، انہوں نے اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو جا کے سجدے کیے ہیں۔ تو قبروں میں سجدے کیوں کیے جاتے ہیں؟ اس شخصیت کی وجہ سے جو اس کے اندر دفن ہوتی ہے۔ تو مرنے کے بعد انبیاء کے سامنے سجدے کرو گے تو یہ شرک ہے، کفر ہے، لعنت پڑے گی۔ تو زندگی میں تو اور بڑی لعنت پڑے گی جو زندگی میں کہے، کیونکہ زندگی میں تو کوئی نبی کسی کو سجدہ کرتا ہی نہیں ہے، نہ کوئی نبی کراتا ہے۔ سورہ آل عمران کی 80 نمبر آیت پڑھو، اللہ کے بندو، وہاں مالک نے کس طرح انبیاء کے اوپر جو الزام لگانے والے ہوتے ہیں ان سب کو جواب دیا ہے۔ یہی جواب ہے محمد حنیف صاحب کو بھی۔ دیکھو کسی بشر کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ اس کو نبوت عطا فرمائے، کتاب اس کے اوپر نازل کرے، حکمت اور دانائی کی تعلیم دے۔ وہی الفاظ ہیں جو سورہ یوسف میں آئے ہیں، جو یعقوب علیہ السلام نے کہا میرے بچے، اللہ تعالیٰ تجھے باتوں کی تہ تاکین حکمت اور دانائی کی تعلیم دے گا، علم دے گا۔ اور مالک فرماتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نبی بنائے، جس کے اوپر کتاب نازل کرے، اور پھر حکمت اور دانائی کی تعلیم دے اس کو، اور پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، کبھی ہو سکتا ہے اس انداز میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے۔ اور پھر ایک اور بات زبردست انداز سے کہی اسی سے آگے، کہ دیکھو کیا انبیاء وہ تمہیں کافر بنائیں گے اس سے پہلے کہ تم مسلم ہو؟ یعنی اس سے پہلے تم مسلم ہو، تم اللہ کے علاوہ کسی اور کے سجدے نہیں کرتے ہو، رکوع نہیں کرتے ہو، پکارے نہیں لگا، تم تو مومن ہو، تو کیا وہ اپنے سجدے کرائے گا، اپنے رکوع کرائے گا؟ اتنا دماغ نہیں کام کرتا ہے تمہارا؟ پھر ایک تیسری مور لگائی اس کے اوپر، کہا کہ وہ تو یہی تعلیم دیں گے، یعنی سارے انبیاء نے یہی تعلیم دی ہے کہ دیکھو ربانی بنو، یعنی اللہ والے بنو، اللہ کو پکارنے والے، اللہ پر بھروسہ رکھنے والے، اللہ پر توکل کرنے والے، اللہ کو رکوع اور سجدے کرنے والے، براہ راست اللہ کو پکارنے والے وہ بنو، مشرک نہ بنو۔ پھر سورہ مریم کی جو 58 نمبر آیت ہے وہ پڑھو اللہ کے بندو، وہاں تو سارے انبیاء کا ذکر ہے، سارے انبیاء کا ذکر ہے، اور یعقوب علیہ السلام کا تو نام لیا ہے۔ انبیاء کا چونکہ ذکر ہو رہا ہے، پھر یعقوب علیہ السلام کا نام لیا، اور انبیاء کا بھی نام لیا، اور کہا کہ ان کے بیٹوں میں سے جو نبی، نام نہیں لیا یوسف علیہ السلام کا، لیکن بات پھر وہی اشارہ یوسف علیہ السلام کی طرف ہے، ان کی اولاد میں سے جو انبیاء گزرے ہیں، وہ سارے کے سارے جب ان کے سامنے اللہ کی نشانیاں آتی تو دڑام سے بے اختیار سجدے میں گر جاتے ہیں اللہ کے سامنے، اپنے مالک اور خالق کے سامنے۔ اس قدر کھول کو اس کے بعد کس طرح سمجھایا جائے آپ کو؟ باقی وہ جو تھوڑا سا ان کو محسوس ہوتا ہے وہ تو وہی چیز ہے جو اللہ نے رکھی ہوئی ہے، تو اس جال میں پھنس گئے۔ جس طرح چوہے کو پھنسانے کے لیے کسی پنجرے میں اگر کوئی پراٹھا ڈالا جائے، یا کوئی تھوڑا سا کڑکی کے اوپر پراٹھا لگا دیا جائے، تو کوئی دوسرا سمجھے کہ چوہے کو پراٹھے کھلائے جا رہے ہیں، نہیں، اس کو کڑکی پہ پھنسانے کے لیے۔ جو پراٹھے کھانے کا زیادہ شوقین چوہا ہو کڑکی میں جا کے پھنستا ہے۔ تو اس طریقے سے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی داتائی، دستگیری، مشکل کشائی اور حاجت روائی اور سجدوں کے قائل ہوں، ان کا دماغ اس کو اپیل کرتا ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا، یہاں موقع بھی ٹھیک ہو، یہاں کرو۔ اگر تم ادھر جانا چاہتے ہو تو ظاہری بات ہے موقع تو دیا جائے گا، تبھی تو پتہ چلے گا کھوٹا کون ہے سچا کون ہے۔ تو اس طرح یہ شیطان کے جال میں آ گئے ہیں۔ بہرحال ابھی وقت ہے، جو زندہ ہیں وہ توبہ کریں، ان کے لیے موقع ہے، لیکن جو مر گئے ہیں اسی شرک کے اوپر، ان کے لیے تلافی کا کوئی موقع نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خوفناک انجام سے اپنی پناہ میں رکھے۔